بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چھوڑ کہانی پر ناول درہم قسط نمبر 11۔ ایمان کو اپنے پیروں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا ہوا ہے چاچی؟ آپ کیوں چیخ رہی تھی؟ مراد نے پوچھا۔ میں نے دیکھا کوئی آدمی دیوار پھلانگ کر آیا ہے، سائدہ نے بتایا۔ تم بتاؤ ایمان، تم آدھی رات کوئی باہر کیا کر رہی تھی؟ شامل نے غصے سے کہا۔ ابھی بھابھی کی تفتیش چھوڑو اور چور کو تلاش کرو، مراد نے بھی غصے سے کہا اور اندر سے پستول لے کر آیا۔ شامین نے بھی اپنا پستول اٹھایا اور گھر کے چاروں اطراف کی تلاشی لینے لگے۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، مراد نے کہا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سائدہ بولی۔ کہیں تم نے تو کسی کو نہیں بلایا ایمان؟ شامین نے غصے سے کہا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں تو پانی پینے آئی تھی، ایمان نے ڈرتے ہوئے کہا۔ شامی، تمیز سے بات کرو، ہمیشہ ہی گھٹیا باتیں کرتے ہو۔ مجھے تمہاری یہ عادت بالکل بھی پسند نہیں ہے، ذرا لحاظ نہیں ہے تم میں، مراد نے غصے سے کہا۔ سوچنے والی بات ہے مراد، ہے یہ کوئی آدھی رات کو باہر کھڑی تھی اور اسی وقت کوئی دیوار پھلانگ کر آیا۔ وہ تو میں نے چیخ ماری تو وہ بھاگ گیا، ہو سکتا ہے شامل سچ کہہ رہا ہو، سائدہ بولی۔ مجھے پیاس لگی تھی، میں بس پانی پینے آئی تھی، اور میں کسی کو بلاؤں گی؟ میں نے تو آج تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، گاؤں میں کوئی مجھے جانتا بھی نہیں، ایمان کہہ کر رونے لگی۔ اس گاؤں میں نہیں جانتا، لیکن تمہارے اپنے گاؤں میں تو بہت سارے لڑکے تمہیں جانتے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی آیا ہو تم سے ملنے، سائدہ نے شامل کے شک کو مزید ہوا دی۔ شامل کا غصہ مزید بڑھ گیا اور اس نے ایمان کو مارنا شروع کیا۔ مجھے ہمیشہ سے میرے دوست کہتے تھے کہ تمہاری بیوی بد کردار ہے، لیکن میں نے ہمیشہ تمہاری طرفداری کی، اپنے دوستوں سے لڑتا رہا، ان سے بات بند کی، ان کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا، لیکن مجھے آج لگ رہا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے، تم واقعی بد کردار ہو۔ شامل اسے لاتوں سے مار رہا تھا۔ مراد نے آگے بڑھ کر شامل کو قابو کیا۔ مراد نے شامل کے جسم کو تو قابو کر لیا تھا، لیکن اس کی زبان کو قابو نہیں کر سکا۔ ایمان، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، شامل نے جب تیسری بار بولا تو ایمان سکتے میں چلی گئی۔ یہ کیا کر دیا شامل تم نے؟ سائدہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے حیرانی سے کہا۔ شامل اپنے ڈھال سا چرپائی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا اور لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ وہ کمرے میں چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ ایمان ابھی تک مٹی میں گری ہوئی تھی۔ مراد افسوس سے اس بیچاری کو دیکھ رہا تھا۔ سائدہ کی بھی بولتی بند ہو گئی، عجیب سی خاموشی فضا میں پھیل گئی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ سکینہ نے ایمان کو سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے گئی اور وہاں سلا دیا۔ صبح ہوتے ہی خبر پھیل گئی کہ 2 چور گاؤں میں آئے تھے اور 2 بھینس سے چرا کر لے گئے۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ وہ چور کافی گھروں میں گھومتے رہے بھینسوں کی تلاش میں، آخر شکور احمد کے گھر سے بھینسیں چوری کر کے لے گئے۔ اس کا مطلب کہ رات واقعی چور تھے، ایمان بے قصور تھی، سکینہ نے کہا۔ کمرے میں سائدہ، سکینہ، مراد اور شامل کی میٹنگ چل رہی تھی۔ رات ہونے والے واقعات کا صرف ان کو پتہ تھا، باقی گھر والوں کو بتانے سے سائدہ نے سختی سے منع کیا تھا۔ سائدہ سچی، ساری غلطی آپ کی ہے، آپ نے ہی شامل کی شک کو ہوا دی۔ فنی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، واپس نہیں کر سکتے، سارا گاؤں ہمارا مذاق اڑائے گا، سائدہ بولی۔ اور آپ بنا کسی جائز رشتے کے اسے شامل کے ساتھ اس گھر میں بھی نہیں رکھ سکتے، اب، مراد نے کہا۔ شامل کی حالت بری تھی، وہ بس غصے میں کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے جا رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھی، پچھتاوا ہی پچھتاوا تھا۔ مجھے ایک ترکیب آئی ہے، سائدہ نے سوچ کر بولا۔ کیا سکینہ؟ بولے۔
ابھی یہ بات ہمارے درمیان ہے، گھر کے باقی افراد کو بھی نہیں معلوم، یہاں تک کہ عافیہ اور صفیہ کو بھی نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے۔ ہم اس بات کو راز ہی رکھتے ہیں، سائدہ بولی۔ لیکن راز رکھنے سے کیا ہوگا، رشتہ تو ختم ہو گیا اس کا اور شامیر کا، سکینہ بولی۔ میں اس کا نکاح اپنے چھوٹے بیٹے رشید سے پڑھوا دوں گی۔ سائدہ کا اتنا کہنا تھا کہ شامیر غصے سے اٹھا۔ خبردار اماں، جو ایسی بات کی، میں جان سے مار دوں گا اس کو، جس نے میری بیوی سے نکاح کا سوچا بھی۔ شامیر نے سرخ آنکھوں سے سائدہ کو دیکھ کر کہا، وہ اب تمہاری بیوی نہیں ہے، سکینہ بولی۔ شامیر، میری پوری بات سن لو، پھر غصہ کرو۔ ہم اس سے واپس نہیں بھیج سکتے، اگر ایسا کریں گے تو بدنامی ہوگی، اور بنا کسی جائز رشتے کے اسے یہاں نہیں رکھ سکتے۔ اب ایک ہی راستہ ہے کہ اس کا نکاح رشید۔ شامیر نے سائدہ کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ اماں، آگے ایک لفظ مت کہنا، میں اپنی بیوی اپنے چھوٹے بھائی کو دے دوں جو ابھی صرف 15 سال کا ہے، کیا عزت رہ جائے گی میری؟ میرے بھائی کی نظر میں کوئی عقل ہے یا نہیں؟ میں نہیں ہونے دوں گا ایسا کہ میری آنکھوں کے سامنے ایمان میرے بھائی کی بیوی بن کر ہے۔ شامیر دھاڑا، میں نے کہا نا، میری بات مکمل ہونے دو۔ اب سائدہ اب کی بار چیخ کر بولی، میں اسے رشید کی بیوی نہیں بنا رہی، صرف حلالہ کرنے کا کہہ رہی ہوں۔ کہا کہ اگلے دن ہی رشید سے کہیں گے کہ وہ اسے طلاق دے دے، پھر دوبارہ اس کا نکاح تم سے۔ سائدہ بولی تو مراد غصے سے اٹھ کھڑا ہوا، حد ہوئی ہو گئی ہے۔ مراد کہتا وہ باہر نکل گیا، وہ مزید ان کی بکواس نہیں سن سکتا تھا۔ سائدہ نے مراد کو جاتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنی بات جاری کی، دیکھو شامیر، یہ ایک واحد راستہ ہے، تم کچھ تو صبر کرو ورنہ تمہیں ایمان کو واپس بھیجنا ہوگا اور سارا گاؤں لعنت ملامت کرے گا۔ ہم پر کیا عزت رہ جائے گی، سائدہ نے سمجھایا۔ اب کی بار شامیر نے اس کی بات پر کان دھرے، لیکن عدت، سکینہ بولی، عدت اسی گھر میں رازداری کے ساتھ اسے مکمل کرواتے ہیں، کسی کے کانوں اور کان خبر نہیں ہوگی، اور ایمان کا منہ بھی ہم بند کروانا ہوگا۔ عدت پوری ہونے کے بعد اس کا نکاح رشید سے کروا کر حلالہ کرواتے ہیں۔ سائدہ بولی، اماں، رشید سے نہیں، ضمیر سے۔ رشید بڑا ہوگا تو وہ اس بات کو یاد کرے گا، میں اس سے نظریں نہیں ملا پاؤں گا۔ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، ضمیر بڑا ہے، 18 سال کا ہے، سمجھدار ہے، اور میں اس کے آگے کم شرمندہ ہوں گا بنسبت رشید کے۔ شامیر نے اب آرام سے کہا، ہاں ضمیر بھی صحیح ہے، بس ایک نکاح ہی تو کرنا ہے، رشید نہ صحیح ضمیر صحیح۔ سائدہ نے کہہ کر سکینہ کو دیکھا۔ سکینہ سوچ میں پڑ گئی، اس کا بیٹا بکرا بن رہا تھا، لیکن وہ چپ رہی۔ شامیر باہر چلا گیا، اب وہ پرسکون تھا کہ اس کا مسئلہ کا کوئی حل نکلا۔ وہ اس بات کو اپنی غیرت کے خلاف سمجھ رہا تھا کہ اس کی بیوی کسی اور کے پاس چلی جائے۔ ایمان رات سے بے سود کمرے میں پڑی ہوئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا سب کچھ ہو گیا ہے، وہ تباہ برباد ہو گئی ہے، اس کا شامیر کا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ بھلے شامیر کی طرف سے اسے کوئی خوشی میسر نہ تھی، لیکن اسے ایک چھت بھی میسر تھی جس میں وہ خود کو محفوظ تصور کرتی تھی۔ اس کے لیے اس گھر کی بہت اہمیت تھی، ہزاروں ظلم سہنے کے بعد بھی اسے اس گھر کی قدر تھی۔ وہ سارا دن اسی کے لیے کام کرتی کیونکہ یہ اس کا اپنا گھر تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ وہ در بدر نہیں ہے، اسے ایک چھت میسر ہے جس کے نیچے وہ سکون سے سوتی ہے، جس میں وہ محفوظ ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ لیکن آج اس سے یہ تحفظ بھی چھن گیا تھا۔ ایمان جیسی بے سہارا لڑکی سمجھ سکتی تھی کہ ایک گھر ایسی لڑکی کے لیے کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ چار دیواری کی عزیز ہوتی ہے جس سے اسے تحفظ کا احساس ہوتا ہے، لیکن پھر اسے اپنے والد کا گھر یاد آیا۔ اب اسے واپس اپنے والد کے گھر جانا تھا، وہاں پر بھی سوتیلی ماں کے ظلم و ستم اس کے منتظر تھے۔ وہ ایسی لڑکی تھی جسے نہ مائکا سکھ تھا نہ سسرال میں۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور اس نے اپنا سارا سامان باندھا اور باہر آئی، جہاں سکینہ اور سائدہ بیٹھی تھی، پاس ہی شامیر اور مراد بیٹھے تھے۔
سکینہ چاچی سے کہیں کہ میرے ابا کو فون کرے اور مجھے لینے آئے۔ ایمان نے شامل کی طرف دیکھے بغیر کہا، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم ونی میں آئی ہو اور ونی میں آئی ہوئی لڑکی واپس نہیں جا سکتی، سائدہ نے سختی سے کہا۔ لیکن اب میں یہاں بھی نہیں رہ سکتی ہوں، آپ خود سوچیں کہ آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے، ایمان بولی۔ شامل کا سر جھکا ہوا تھا، وہ نیچے زمین کی طرف دیکھتا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں ابھی بھی غصے سے سوکھ تھیں، مگر وہ چپ چاپ بیٹھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سائدہ ایمان سے بات کرے، شاید وہ ایمان سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ تم اسی گھر میں عدت گزارو گی اور عدت کے بعد تمہارا نکاح ہم زمین سے بڑھا دیں گے، سائدہ سختی سے بولی۔ اور آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں ایسا کرنے پر راضی ہو جاؤں گی، ایمان بولی۔ تمہارا باپ بھی راضی ہوگا، شامل ایک دم اٹھا کھڑا ہوا۔ تعمیر آرام سے بیٹھ جاؤ، مجھے بات کرنے دو، سائدہ نے بیٹے کو آنکھیں دکھائی اور اٹھ کر اس کے قریب آئی، اس کی کان میں سرگوشی کی۔ میں ایسے آرام سے قائل کروں گی تمہارا غصہ پھر سے سب کچھ بگاڑ دے گا، بہتر ہے تم چلے جاؤ بھی یہاں سے، سائدہ نے ہلکی آواز میں اس کے کان میں کہا۔ شامین نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر وہاں سے چلا گیا۔ سنن کی اگر تم واپس جانا چاہتی ہو تو پھر ٹھیک ہے، اپنے باپ سے کہو کہ ہمیں خون بھا کے 30 طلاق بھیج دے، ورنہ پھر اپنے بیٹے کی جان کی قربانی دے دے، سائدہ نے کہا۔ تم شامل کے غصے سے واقف ہو، اگر تم واپس چلے گی تو وہ یقیناً تمہارے باپ اور بھائی کو مار دے گا، سائدہ نے مزید ڈرایا۔ مراد ایک نظر سائدہ پر ڈالی اور وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ پتہ نہیں کیا خناس بھرا ہے ان عورتوں کے دماغ میں، مراد زیر لب بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ میں ہرگز کسی اور سے نکاح نہیں کروں گی اور نہ ہی تو اس گھر میں رہوں گی۔ میں کمزور نہیں ہوں، پہلے جتنا ظلم سہا یہ سوچ کر کہ اپنے شوہر کے گھر میں ہوں۔ یہاں کی عادی عورتیں یہ سوچ کر ہی سسرال کے مظالم برداشت کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہے، لیکن اب جب شوہر ہی اطاعت نہیں رہا تو میں کیوں آپ لوگوں کی بات مانوں، ایمان نے کہا۔ کیونکہ تمہیں اپنے بھائی کی جان بچانی ہے، سائدہ نے کہا۔ اسے حیدر یاد آیا، حالانکہ اس کا حیدر سے کوئی خاص جذباتی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ شامل کو بھی جان گئی تھی۔ آپ لوگ مجھے میرے والد کے گھر چھوڑا، پھر ابو جو فیصلہ کریں گے وہی میرا فیصلہ ہوگا، ایمان نے کہا۔ سکینہ، اسے میری زبان سمجھ نہیں آ رہی ہے، تم اسے اپنی زبان میں سمجھاؤ، سائدہ نے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ سکینہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ دیکھو ایمان، یہ وقت سمجھداری کا ہے، تم ہر پہلو پر غور کرو تو تمہیں سائدہ کی بات صحیح لگے گی۔ سب سے پہلے بات یہ تھی کہ تمہاری واپس جانے سے تمہارے میکے والوں کو نقصان ہوگا، یا انہیں مالی نقصان اٹھانا پڑے گا یا جانی نقصان، تم شامل کو جانتی ہو۔ دوسری بات یہ کہ تم ونی میں آئی ہو اور یہ سرداروں کا فیصلہ تھا، واپس جا کر شاید ہی کوئی اور شخص تم سے شادی کرنے پر راضی ہوگا۔ شامل نے غصے میں وہ سب کہا تھا، یہ تو شکر کرو کہ اس نے الزام لگا کر تمہیں قتل نہیں کیا غیرت کے نام پر، ورنہ گاؤں میں عورتیں ایسے ہی الزام پر قتل ہو جاتی ہیں۔ وہ شاید یہ سب نہیں جانتا تھا، لیکن غصے میں کہہ بیٹھا، تم عدت کا وقت یہاں آرام سے گزار لو، پھر ہم تمہارا حلالہ کروا کر واپس شامل سے نکاح کروا دیں گے، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تم بھی یہ بات بھول جاؤ گی اور شامل بھی بھول جائے گا، ابھی ہمارے علاوہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہے، تم سمجھداری سے کام لو، تم واپس شامل کے پاس آ جاؤ گی اور سب صحیح ہو جائے گا، پھر سب لوگ بھول جائیں گے اس واقعے کو۔ میری بات یاد رکھو، شامل تمہیں چاند سے مار دے گا لیکن تمہیں واپس نہیں بھیجے گا، تم اس کا حال دیکھ چکی ہو، سب بس تمہاری تھوڑی سی قربانی دینی ہوگی، پھر تم اور شامل دوبارہ ایک ساتھ رہنے لگو۔ تم دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا تم واپس شامل کی ہونا چاہتی ہو؟ سکینہ نے سوال پر ایمان کی طرف دیکھا۔